سورہ علق مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 96 ہے۔ قرآن پاک کے نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 1 ہے۔ اس میں 19 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ اس سورت کو سورہ علق بھی کہتے ہیں اور سورہ اقرا بھی کہتے ہیں۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ سورت سب سے پہلے نازل ہوئی اور اس کی پہلی 5 آیتیں ما لم یعلم تک غار حرا میں نازل ہوئیں۔ فرشتے نے آ کر حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اقرا، یعنی پڑھیے۔ فرمایا ہم پڑھے نہیں۔ فرشتے نے سینے سے لگا کر بہت زور سے دبایا، پھر چھوڑ کر اقرا کہا، پھر آپ نے وہی جواب دیا۔ 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ پھر فرشتے کے ساتھ ساتھ آپ نے معلم یا علم تک پڑھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، یعنی تلاوت کی ابتدا، قرآت کی ابتدا ادباً اللہ تعالی کے نام سے ہو۔ اس تقدیر پر، اس معنی پر آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآت کی ابتدا، تلاوت کی ابتدا بسم اللہ کے ساتھ مستحب ہے۔ الذی خلق، جس نے پیدا کیا، یعنی تمام مخلوق کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، آدمی کو خون کی پھٹک سے بنایا، جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ ماں کے پیٹ میں پہلے پانی کا قطرہ تھا، نطفہ تھا 40 دن، پھر 40 دن کے بعد وہ علق ہو گیا، جمع ہوا خون بن گیا، پھر اس کے بعد 40 دن کے بعد وہ مضغہ ہو گیا، بوٹی کی شکل اس نے اختیار کر لی۔ اقرا، پڑھیے۔ دوبارہ پڑھنے کا حکم تاکید کے لیے ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ دوبارہ قرآت کے حکم سے مراد یہ ہے کہ تبلیغ اور امت کے تعلیم کے لیے پڑھیے۔ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، اور آپ کا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے لکھنا سکھایا۔ اس سے کتابت کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، لکھنے کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور در حقیقت کتابت میں، لکھنے میں بڑے منافع ہیں، بہت فائدے ہیں۔ کتابت ہی سے، لکھنے ہی سے علوم ضبط میں آتے ہیں، گزرے ہوئے لوگوں کی خبریں اور ان کے احوال اور ان کے کلام محفوظ رہتے ہیں۔ کتابت نہ ہوتی تو دنیا اور دین کے کام قائم نہ رہ سکتے۔ علم الانسان ما لم یعلم، آدمی کو سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ آدمی سے مراد یہاں حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور جو انہیں سکھایا اس سے مراد تمام چیزوں کے ناموں کا علم ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ انسان سے مراد یہاں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے تمام چیزوں کے علوم عطا فرمائے۔ کلا، ہاں، ان الانسان لیطغی، بے شک آدمی سرکشی کرتا ہے۔ ارآہ استغنا، اس پر کہ اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا، یعنی غفلت کا سبب، سرکشی کرنے کا سبب دنیا کی محبت اور مال پر تکبر ہے۔ یہ آیتیں ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئیں۔ ابو جہل کو کچھ مال ہاتھ آ گیا تھا تو اس نے لباس، سواری اور کھانے پینے میں تکلفات شروع کیے۔ اس کا غرور و تکبر بہت زیادہ ہو گیا۔
ان الی ربک الرجعی، بے شک تمہارے رب ہی کی طرف پھرنا ہے۔ یعنی انسان کو یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ اسے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، تو سرکشی، طغیان، غرور، تکبر کا انجام عذاب ہوگا۔